الہی بھید کے حوالہ سے نہایت اہم جو ایپیسوڈ عہد کے صندوق کے حوالہ سے آج دیا جا رہا ہے، کووننٹ باکس، آرک آف دا کووننٹ، یہ اہم تعلیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو دی جاتی ہے، اور چونکہ کویسچن پائے جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر بھی، کہ عہد کا صندوق جو موسیٰ کو خدا نے بنانے کو کہا اور خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں بھی تھا، تو آج وہ عہد کا صندوق کہاں ہے؟ تو عہد کے صندوق کے حوالہ سے فالس ٹیچنگ بھی پائی جاتی ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ عہد کا صندوق کس مقصد کے لیے بنانے کو کہا گیا اور آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور عہد کا صندوق کہاں ہے، اور کووننٹ باکس کو شہادت کا صندوق کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر 10 احکام جو تھے، 2 تختیاں، شہادت کی تختیاں اس میں رکھنے کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو اس لیے اس کو شہادت کا صندوق بھی کہتے ہیں۔ تو آرک آف دا کووننٹ یا کووننٹ باکس کے حوالہ سے یہ خدا نے موسیٰ کو یہ حورب میں یہ نقشہ دکھایا کہ اس نقشے کے مطابق یہ عہد کا صندوق بنائے، یعنی 2.5 ہاتھ اس کی لمبائی ہو، 1.5 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 1.5 ہاتھ اس کی اونچائی ہو، کیکر کی لکڑی کا یہ بنا ہوا ہو، اوپر سونا منڈا ہو، اور ایک زریں تاج اس کے اوپر ہو، اور اس کی مرسی سیٹ یعنی سرپوش، اس کا ڈھکن بھی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ یہ گولڈ کا ہو، اور اس کے اوپر جو کروبیوں کی صورت دونوں سروں کے اوپر بنائی جائیں، وہ بھی سونے سے گھڑ کر جو ہے یہ بنائے جائیں۔ وہاں پر خدا جو ہے وہ بات کرے گا موسیٰ کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، اور عہد کے صندوق کے اندر تختیاں رکھنے کے لیے کہا گیا، شہادتیں رکھنے کے لیے کہا گیا، کہ تاکہ وہ تختیاں، وہ شہادت نامہ جو ہے، عہد نامہ جو ہے اس میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ہارون کا سا اور ایک مرتبان جس میں من بھی تھا۔ یہ تختیاں احکام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا جب اس عہد کے صندوق کو دیکھتا ہے تو اگر تو بلڈ ہوگا کفارے کا اور قربانیوں کا، تو خدا ان کو معاف کرے گا جو احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ بلڈ جو ہے سپوش کے اوپر آئے، وہ کور کرے۔ تو جب ہم کفارہ کی بات کرتے ہیں تو یہ اٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں، کفار کی بات کرتے ہیں، ہیبرو یعنی ٹو کور یا اٹونمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا میں کفارہ کے ایپیسوڈ کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کروں گا، پر یہاں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کووننٹ باکس جو بنانے کے لیے کہا گیا، تاکہ وہ تختیاں جو اندر پڑی ہیں ان کے اوپر جو مرسی سیٹ ہے، رحم گاہ ہے، سرپوش ہے، ڈھکن ہے، اس کے اوپر بلڈ چھڑکا جائے تاکہ کورنگ ہو۔ اٹونمنٹ کا مطلب ٹو کور، ڈھانپنا ہے، یعنی وہ ڈھانپی جائیں تختیاں تاکہ خدا قہر میں، غصے میں نہ آئے اور معاف کر دے۔ تو یہ عہد نامہ وہاں رکھنے کے لیے کہا گیا، اور کفارے کا عمل۔ تو عہد کا صندوق یہ خدا کا تھرون زمین کے اوپر، چونکہ خدا کروبیوں پہ سوار ہوتا ہے، تو اس عہد کے صندوق کے اوپر جو کروبی بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا تخت ہے، یہاں پر وہ اسرائیل سے بات کرتا ہے، وہ رب الفاج ہے جو یہاں پر قوم سے مخاطب ہے، اور ہارون موسیٰ سے بات کرتا ہے۔ اور اس عہد کے صندوق کو جب ہم لیرکس میں، گیتوں میں کرتے ہیں، تو خدا ہمارا عہد کا صندوق نہیں ہے۔ جب ہم گاتے ہیں کہ عہد کا صندوق ہے خدا، یہ اس کا صندوق ہے جہاں تختیاں رکھنے کے لیے کہا گیا، یہاں اس کی پریزنس ہوتی ہے، یہاں سے وہ بات کرتا ہے، یہ اس کا تخت ہے۔ عہد کا صندوق خدا کو ظاہر نہیں کرتا، اس کی پریزنس کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کو چوبوں کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا، تو یعنی اس عہد کے صندوق کے چاروں طرف کڑے ہوں اور ان کے اندر چوبے ہوں، اور یہ شولڈر کے اوپر لاوی لوگ اٹھاتے تھے۔ یہ بیل گاڑیوں پہ رکھنے کے لیے تعلیم نہیں دی گئی۔ گنتی کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا لاوی لوگ اس کو اٹھاتے تھے، جب فلسطی چھین کے لے گئے تو انہوں نے بیل گاڑیوں کے اوپر اس کو بھیجا۔ بعد میں داؤد نے بھی کاپی کیا کہ اس نے بھی بیل گاڑی کے اوپر یروشلم میں لانا چاہا تو 2 آدمی مر گئے۔ تب داؤد ڈرا، پھر اس نے اسٹڈی کی کہ اس کو تو لاوی اٹھاتے ہیں، تو پھر لاوی لے کر جب عہد کے صندوق کو آتے ہیں تو داؤد خوش ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کی حضور میں ورشپ اٹھاتا ہے۔ تو یہ تو اگلی باتیں ہیں، پر
کوویڈنٹ باکس کے حوالہ سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ عہد کا صندوق کفارہ کے لیے استعمال کیا گیا، جو اسرائیل نے بیابان کے اندر یہ کرتے رہے 40 سال، اور پھر جب یہ ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں عہد کا صندوق سیلا میں دکھائی دیتا ہے، اور وہاں سے پھر ایلی کاہن کے بچے جو ناپاکیوں کے اندر تھے اور وہ ٹھیک سیکریفائس سر انجام نہیں دیتے تھے، تحقیر کرتے تھے اور قربانیوں پہ لات مارتے تھے، یعنی تحقیر کرتے تھے، جس طرح یہودا اسکریوتی نے کرائسٹ کی پاس اوور لیم جو ہمارا کرائسٹ کی فسح کے اوپر لات ماری، یعنی ناپاکی کی حالت میں اس کو لیا اپنی زندگی میں، تو اسی طرح ایلی کاہن کے بچے بھی لات مارتے تھے سیکریفائس کے اوپر، یعنی کفارے کا بلڈ جو تھا کوویڈنٹ کے اوپر نہیں جاتا، اور وہ قربانیوں کی تحقیر کرتے تھے۔ تو جب جنگ کے لیے وہ استعمال انہوں نے کیا تو فلسطی عہد کا صندوق چھین کر لے گئے، اور پھر جب فلسطینیوں کے بیچ میں وہ شہر شہر ان کو لے کر گئے، غزہ میں، اسکلون میں، اشدود میں، دیگر شہروں میں، تو ان کو طاعون کی بیماری لگ گئی، وہ مارے گئے ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ ان کا دجون دیوتا بھی، اس کا مندر، اس کی مورتی بھی عہد کے صندوق کے آگے گر گئی۔ تو عہد کا صندوق پھر انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ 20 سال تک ایک ایریا میں عہد کے صندوق کو بھیج دیتے ہیں، اور داؤد نے دیکھا کہ لوگ مارے گئے جب اس کو یروشلم لانا چاہتا تھا، تو پھر اس نے تعلیم کو حاصل کیا، تو پھر ٹھیک طریقے سے عہد کے صندوق کو ٹھیک تعلیم کو جان کر پھر یروشلم میں لایا، پھر اس کو اس نے ٹینٹ پہ رکھا۔ پھر جب ٹیمپل سلیمان نے بنائی تو یہ عہد کا صندوق پھر ہمیں اس ٹیمپل کے اندر نظر آتا ہے، وہاں پر یہ سیکریفائس آتی ہیں۔ پھر نبوکدنضر جب اسیر کر کے قوم کو لے جاتا ہے تو وہ ہیکل کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور تمام چیزیں جو تھی ہیکل کی اس کو بھی جلا دیتا ہے۔ تو وہاں پر پھر عہد کا صندوق نبوکدنضر کے اس پیریڈ کے اندر وہ نہیں ملتا کہ کیا وہ چھپا دیا گیا یا وہ نبوکدنضر ہی لے گیا یا کہاں پر وہ رکھا گیا۔ تو آج تک عہد کے صندوق کو اس دور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دو سوچیں جو لوگوں کے بیچ پائی جاتی ہیں کہ عہد کا صندوق اتھوپیا کے اندر یعنی کسی چرچ کے اندر ہے، یا پھر زیادہ تر وہ یہ تعلیم جو فالس ٹیچنگ ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ کلوری کے پہاڑ کے نیچے عہد کے صندوق کو چھپا دیا گیا تھا، اور پھر یہ مانی لیے جاتے ہیں کہ عہد کا صندوق چونکہ کلوری کی پہاڑی کے نیچے تھا، اور کرائسٹ جب مصلوب ہوا تو اس کا بلڈ کوویننٹ باکس کے اوپر گرا۔ تو یہ لوگوں کے اندر یہ تعلیم بدعتی پائی جاتی ہے، اور میں نے خود بھی ایک دفعہ ایک میگزین جو کیل ناصر کے اس ادارے سے جاری ہوتا تھا اس میں پڑھا، یعنی گویا اس نے بھی اس کو پازیٹیو بیان کیا، جبکہ یہ تعلیم غلط تعلیم ایجوکیشن ہے کہ اس کلوری کے پہاڑ کے نیچے جو کوویننٹ باکس تھا جو چھپا دیا گیا تھا، کرائسٹ کا بلڈ وہاں پر گیا اور یوں کفارہ کا عمل پورا ہوا۔ تو یہ غلط تعلیم ہے، فالس ٹیچنگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہسٹورین یہ بتاتے ہیں ایسا واقعہ کلوری کے پہاڑ کے نیچے ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے حوالہ سے کوئی تصدیق ہے۔ تو بھی ہم بائبل مقدس کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں جب ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کفارہ کا سسٹم جو کوویننٹ باکس کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پردہ تو تبھی ہوتا تھا اگر آگے کوویننٹ باکس ہو، تو جب پھٹ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوویننٹ باکس آگے تھا۔ تو اگر کسی کو ہسٹورین کو یا تھیولوجین کو نہیں پتہ چلتا، مگر ہم نے بائبل کی راہ سے دیکھنا ہے، تو وہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے ہیکل کا سسٹم، اور 70 عیسوی میں اس کا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا۔ تو ہیکل مکمل طور پر ڈسٹرکشن ہو گئی، اور اس کا ایک حصہ دیوار گریا آج بھی یروشلم کے اندر ہے۔ تو یہ کلوز ہو گیا۔ تو جو عہد کے صندوق کی اب نیڈ نہیں ہے کہ وہاں پر یہ خون جانا ہے۔ یسوع کا خون جو عبرانیوں 9 باب کے اندر تعلیم ہے کہ وہ بزرگ تر گریٹر خیمہ امورٹل جو ہیون کا خیمہ عہد کا صندوق، وہاں پر وہ اپنا خون لے کر گیا ہے، اپنا پریشس بلڈ لے کر گیا ہے، کیونکہ لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو سب چیزوں کو جو ہیون کیا ہے اور انسان کو پاک کیا گیا، کفارہ دیا گیا ہے۔ تو جو مکاشفہ کے اندر بھی ہمیں عہد کا صندوق نظر آتا ہے کہ عہد کا صندوق آسمان میں ہے۔ تو بعض یہ بھی مانی لیتے ہیں کہ عہد کا صندوق شفٹ ہو کر وہ ہیون کے اندر خدا لے گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ
उस असली संदूक से ही मूसा को कहा गया था कि इस तरह का संदूक बनाना। तो जो हेमन का संदूक है उसकी कॉपी जो है नीचे बनाएंगी। तो अहद का संदूक जो इस दुनिया में था, बैलों बरों का खून कफारा के लिए जाता, वो भी एक साल में एक बार। मगर अहद का संदूक जो कलवरी के पहाड़ के नीचे कहा जाता है, ये गलत तालीम है, फॉल्स टीचिंग है। अगर कलवरी की पहाड़ के नीचे अगर हिडन हो भी, अगर वहां पर क्रॉस से ब्लड गया भी हो, तो वहां कफारे का ब्लड यीशु का वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो बरों बैलों का ब्लड जाता था, वो भी मोस्ट होली प्लेस में। ये सोच बिल्कुल नहीं है। जो बाइबल की तालीम है, यीशु मसीह अपना बेशकीमत खून लेकर आसमानी मकामों पर अहद के संदूक के खुदा के रूबरू उसने छिड़का, जिससे मैं आप सब बिलीवर आज पाक हैं और कफारा की राह से हम उसकी वर्शिप करते हैं। तो अहद का संदूक अब ये दिल है, यहाँ पर जो तख्तियाँ जो ये अहद के संदूक के अंदर बल्कि हमारे दिलों के ऊपर दूसरे कृतियों में लिख दिया गया है, यहाँ पर इस हार्ट के अंदर ये अहकाम नक्श कर दिए गए हैं। तो गोया अब हम जो रूह की हदायत से चलते हैं, तो हमें कोविनेंट बॉक्स की नीड नहीं है। ये हेमन के अंदर जो कोविनेंट बॉक्स है, ब्लड वहाँ जा चुका है, और बाकी वहाँ जो प्याले वहाँ से निकलते हैं जजमेंट के लिए, वो प्रोसेस हेमन का हमें मुकाशवा की किताब के अंदर मिलता है। तो आज इस एपिसोड में अहद के संदूक के हवाला से जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है, आज उसकी नीड नहीं है। जो हेमन का कोविनेंट बॉक्स, आर्क ऑफ द कोविनेंट, अहद का संदूक, वहाँ पर यीशु मसीह अपना खून लेकर गया और हमारी अबदी मखलसी कराई। गॉड ब्लेस यू।